بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ گھر کے تمام لوگ ایئر کنڈیشنر کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ باہر سخت لو چل رہی تھی، جھلسا دینے والی لو۔ اس نے اداسی سے کھڑکی کھولی اور لو کا تھپیڑا جیسے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر پڑا اور اس کا گال تمتما گیا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی بند کی۔ میرے خدا، کیسی شدید گرمی ہے، اس نے سوچا اور کنڈی لگا کر واپس اپنے بستر کی طرف چل پڑی۔ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی گھڑی کی سوئیاں 2 بجا رہی تھی۔ اسے ٹھیک 4 بجے باورچی خانے کی طرف جانا تھا۔ شام کی چائے ٹھیک 5 بجے لگتی تھی، گویا ابھی آرام کرنے کے لیے 2 گھنٹے تھے۔ آرام کا وقت بھی اسے شدید گرمی کی وجہ سے مل گیا تھا، ورنہ اگر دوسرے لوگ باہر ہوتے تو کسی نہ کسی کام میں الجھا دیتے۔ اس وقت بھی کوئی کام اس کے سپرد کیا جا سکتا تھا، کچھ نہ صحیح تو چچی اماں کے پاؤں ہی دبانے ہوتے۔ لیکن اس وقت اگر چچی اماں اسے پاؤں دبوا لیتی تو اسے بھی ایئر کنڈیشنر کمرے کی ٹھنڈک نصیب ہو سکتی تھی، اور یہ بات کسی کو گوارا نہ تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اس کی نگاہ آئینے پر جا پڑی۔ لو کے تھپیڑے سے سرخ گال ابھی تک کوس و قزح کا منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ آئینے کی طرف بڑھ گئی اور آئینے نے اس کا سراپا پیش کر دیا۔ دن رات کی جھڑکیاں، بات بات پہ تانے، ہر قدم پر بےعزتی، طرح طرح کے الزامات، دن رات کی گھٹن۔ اس زندگی میں تمام لوازمات تھے، لیکن اس کا حسن شاید انہی لوازمات سے نکھر رہا تھا۔ ایسی بھی کیا بے غیرت زندگی، ایک لمحے کا سکون میسر نہیں تھا، لیکن حسن و جوانی تھی کہ پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اللہ نے اس کی تمام محرومی کی کسر اسے بے خط حسن دے کر پوری کر دیا تھا۔ لیکن کس کام کا یہ حسن جو ہر وقت ملامت کا شکار بنا رہتا تھا؟ چچی اماں کا بس نہیں تھا، ورنہ زہر دے کر ہلاک کر دیں۔ وہ اس حسن و جوانی پر بھی کڑی تنقید کرتی تھی۔ عالیہ نے صابن سے منہ دھونا تک چھوڑ دیا تھا۔ اب یہ اس کے بس کی بات تو نہیں تھی کہ وہ اپنی شکل بگاڑ لیتی۔ شکل بگاڑ بھی لیتی تو جسم کا ایک ایک نقش چیخ چیخ کر اس قیامت خیز حسن کی تشہیر کر رہا تھا۔ نہ جانے کب تک وہ آئینے سے حسن کا خراج وصول کرتی رہی، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر آئینے کے سامنے سے ہٹ کر بستر پر گر پڑی۔ 12 سال کی عمر تھی جب ماں اور باپ کار کے حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ خود اسکول میں تھی جب اسے حادثے کی اطلاع ملی تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ پورے 4 دن کے بعد اسے ہوش آیا۔ دادی اماں بیٹے کی نشانی کو گلے لگا کر لے آئی، لیکن چچی کو اس نشانی سے ہمیشہ سے چڑ تھی، اور اب تو مستقل عذاب بن رہی تھی۔ بہرحال دادی کی زندگی میں تو اس کی کسی کی ایک نہ چل سکی، لیکن دادی کی آنکھ بند ہوتے ہی اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ دادی کے علاوہ گھر کا ہر فرد اس سے نفرت کرتا تھا۔ چچا جان تو بیوی کے غلام قسم کے انسان تھے۔ بائی کی نشانی پر بھی رحم آ جاتا تو چچی جان کے قہر کی وجہ سے خاموش رہتے۔ چچی جان کی بہن خالہ فوزی بھی ساتھ رہتی تھی، بیوہ اور لا اولاد تھی، لیکن اللہ نے یہ دونوں مرتبے ان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہی دیے تھے۔ بلا کی جلاد اور کینہ ور خاتون تھی۔ بات بات میں ناک بو چڑھانا ان کی عادت تھی۔ خاص طور پر عالیہ ان کے عتاب کا شکار رہتی، بلکہ چچی سے زیادہ اسے خالہ فوزی سے ڈر لگتا تھا۔ وہ گئی، شمسہ اور عظمیٰ تو بچپن میں بالکل ٹھیک رہی، لیکن جوانی آئی تو عالیہ کے مقابلے میں بری طرح احساس کمتری نے ان کے دلوں میں عالیہ کے لیے نفرت پیدا کر دی۔ عالیہ کا معمولی لباس، اس میک اپ سے عاری چہرہ، ان کے 1000 میک اپ زدہ چہروں سے کہیں بڑھ کر حسین تھا۔ بہت سی تقاریب میں انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا، چنانچہ گھر کی تقاریب عالیہ کا مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ بہر صورت کون سی حقارت تھی جو عالیہ کے انتظامات نہ کیے گئے تھے؟ وہ ہر عذاب کو خاموشی سے جھیل رہی تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی بہار نہ تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔
بستر پر بیٹھی وہ انہی خیالات میں نہ جانے کب تک کھوئی ہوئی رہی۔ اس دیوار کے ساتھ لگی ہوئی گھڑی نے 3 بجائے اور وہ خیالات کے بھنور سے نکل آئی۔ ابھی تو 1 گھنٹہ باقی ہے، اگر لیٹ گئی تو شاید نیند آ جائے، اور یہ نیند اس کے لیے قیامت ہوتی اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو گھر والے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ کمرے میں تنہا بیٹھے بیٹھے دل گھبرانے لگا۔ باہر سخت گرمی تھی، ورنہ باہر باغ میں چلی جاتی۔ گرمی کیا کرے گی؟ اچھا ہے، بیمار ہو جاؤں گی، کچھ دن تو سکون سے مل جائیں گے۔ مر بھی جاؤں تو کیا ہے، کون سی قیمتی زندگی ہے جو کسی کو تکلیف ہوگی۔ اس نے سوچا، اور یہ سوچ اس قدر شدید ہوئی کہ وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ باہر قدم رکھتے ہی گرمی کی حقیقت معلوم ہوئی، لیکن کمرے میں بھی نہیں رہا جا سکتا تھا۔ وہ گرمی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتی رہی اور راہداری سے نکل کر صدر دروازے پر آ گئی۔ صدر دروازے کے باہر دھوپ کا راج تھا اور صدر دروازے سے بھی باہر نکل گئی۔ در حقیقت آگ برس رہی تھی، گھاس زرد ہو رہی تھی، البتہ برگد کا سایہ دار درخت جھوم رہا تھا جس کے نیچے مالی کی چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ مالی بیچارہ بھی اپنے کوارٹر میں گھسا ہوا تھا۔ تمام ملازموں کے کوارٹر کے دروازے بند تھے۔ کچھ ملازم جو ڈیوٹی پر تھے اندر تھے اور باقی اپنے کوارٹروں میں آرام کر رہے تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے درخت کی طرف بڑھ گئی۔ برگد کا سایہ بے حد خوشگوار تھا۔ اس نے تمام دھوپ اور لو اپنے اندر جذب کر کے نیچے ٹھنڈی چھاؤں اور ہوا بکھیر دی تھی۔ کتنا رحم دل ہے یہ برگد کا درخت، خود دھوپ میں ہے اور دوسروں کو چھاؤں دیتا ہے، اس نے سوچا، اور اس کے دل سے ایک ٹھنڈی آہ نکل گئی۔ مالی کی چارپائی پر پاؤں لٹکا کر وہ بیٹھ گئی۔ برگد کے پتے لو سے ہل کر ایک دلکش نغمہ بکھیر رہے تھے۔ وہ اس نغمے میں کھو گئی تھی اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے تمام غم بھول بیٹھی۔ یہاں بھی کوئی نہیں تھا، ویرانی جو اس کا مقدر تھی، لیکن نہیں، برگد کا درخت اس کا ہمدرد تھا۔ وہ گیت سنا رہا تھا۔ اس کی نگاہ ایک چمکدار نقطے پر جم گئی تھی اور ذہن نہ جانے کن کن خیالات کی طرف چل پڑا تھا۔ بہت دیر گزر گئی، اچانک اسے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی اور وہ چونک پڑی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور ایک سایہ سا اس کے سر سے گزر گیا، لیکن پیچھے تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، قدموں کی چاپ کیسی تھی؟ ممکن ہے کوئی گلہری سوکھے پتوں سے گزر کر درخت پر چڑھ گئی ہو، اس نے سوچا، اور پھر پرسکون ہو گئی۔ ظاہر ہے اس گرم دوپہر میں سب اس جیسے دیوانے تو نہیں بن سکتے تھے، لیکن وہ سایہ، اب وہ وہمی بھی ہوتی جا رہی تھی۔ سایہ خود اس کا ہوگا جو مرنے سے پڑا ہوگا، اور اس نے اپنے ذہن سے خیال نکال دیا اور پھر اسی چمکدار نقطے کو تلاش کرنے لگی جو برگد کی جڑ میں تھا۔ لیکن اس بار وہ بے خیال نہ ہو سکتی تھی۔ وہ چمکدار چیز کیا ہے جسے وہ بہت دیر سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے بارے میں اس نے ابھی تک نہیں سوچا تھا۔ ایک سفید سی چمکدار چیز تھی۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھ گئی اور اس نے برگد کی جڑ سے دودیا رنگ کا خوبصورت پتھر اٹھا لیا جو دل کی شکل میں تراشا ہوا تھا۔ اس کے کچھ حصوں پر مٹی لگ گئی تھی جسے اس نے دوپٹے سے صاف کر لیا۔ کیسا خوبصورت ہے پتھر، جانے کہاں سے آیا ہے، قیمتی بھی معلوم ہوتا ہے، ممکن ہے کسی زیور سے نکل گیا ہو، لیکن اس درخت کے نیچے اور پھر اس کی تراش بھی ویسی نہیں تھی کہ کسی بھی زیور سے اکھڑا ہوا معلوم ہو۔ اس کے علاوہ کافی پرانا بھی معلوم ہوتا ہے۔ وہ پتھر کو ہتھیلی پر رکھ کر دیکھنے لگی۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین اور جاذب نگاہ ہے۔ اسے وہ پتھر بے حد پسند آیا۔ وہ اسے اپنے پاس رکھے گی، اگر کسی نے اپنا بتایا تو اسے واپس کر دے گی۔ اس خیال کے تحت اس نے اسے مٹھی میں دبایا اور چارپائی پر آ بیٹھی۔ بیٹھنے کے بعد بھی وہ کافی دیر تک پتھر کو گھورتی رہی۔ پاگل دل کی شکل ہے، نہ جانے کون سے پتھر سے تراشا گیا ہے، ممکن ہے پلاسٹک کا ہو، لیکن پتھر کا نہ ہوتا تو اتنا وزنی نہ ہوتا۔ کچھ بھی ہو، اب تو وہ اس کا اپنا ہے۔ اس نے اسے رکھ لیا اور اس وقت اس کے کانوں میں ایک مردانہ آواز آئی، شکریہ۔
ایک بار پھر وہ اچھل پڑی۔ اس بار اس کے کانوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا، ضرور کوئی اجنبی آواز تھی جس نے شکریہ کا لفظ ادا کیا تھا۔ وہ بدخاصی سی کھڑی ہو گئی۔ کون ہے؟ اسے پھر وہ چاپ اور سایہ یاد آ گیا اور اس نے بکھلائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا، لیکن چلچلاتی ہوئی دھوپ اور لو کے تھپیڑوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا۔ پھر اس کی نگاہ درخت پر اٹھ گئی۔ ممکن ہے کوئی اوپر درخت پر چھپا ہوا اسے پریشان کر رہا ہو، لیکن درخت کے پتے سنسان تھے۔ اوپر تک درخت صاف پڑا تھا۔ اسے کچھ خوف سا محسوس ہونے لگا اور وہ چارپائی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پتھر اب بھی اس کی مٹھی میں ہی موجود تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے صدر دروازے کی طرف چل پڑی اور پھر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ عجیب بات تھی، اسے کانوں پر بھروسہ تھا اور اسے صاف طور سے لفظ شکریہ سنائی دیا تھا۔ کافی دیر تک وہ متاثر ہوتی رہی، پھر اس کی نگاہ گھڑی پر پڑی۔ 4 بجنے میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ وہ سب کچھ بھول کر خود کو باورچی خانے کے لیے تیار کرنے لگی۔ مٹھی میں دبایا ہوا پتھر اس نے مسحری کے سائیڈ ریک میں رکھ دیا اور باتھ روم میں چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹوں نے چہرے کی تمتماہٹ کو بڑا سکون دیا۔ وہ کافی دیر تک چہرے اور آنکھوں کو پانی سے نم کرتی رہی اور پھر تازہ دم ہو کر باہر نکل آئی۔ پورے 4 بجے تھے۔ کمرے سے نکل کر وہ باورچی خانے میں پہنچ کر اس کے ذہن نے تھوڑی دیر پہلے کا پراسرار واقعہ بھلا دیا۔ اب اس کی ذمہ داری شروع ہوتی تھی۔ اس نے ذہن میں فرمائشات کی اس فہرست کو ٹٹولا جو آج شام کی چائے کے لیے گھر کے حاکموں نے کی تھی۔ سب کی فرمائشیں پوری کرنا لازم تھا، چنانچہ وہ جلدی جلدی تیاریاں کرنے لگی اور ٹھیک 5 بجے وہ خوبصورت ٹرالی سجائے پھپھو فوزیہ کے کمرے میں پہنچ گئی۔ باہر کا موسم ابھی تک گرم تھا، اس لیے لان پر چائے پینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور پھر یوں بھی گرمیوں میں تو 5 بجے دوپہر ہی ہوتی ہے۔ برف کی طرح ٹھنڈے کمرے میں سب لوگ صوفوں پر بیٹھے کہکہے لگا رہے تھے۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی، کہکہے ایک لمحے کے لیے رک گئے اور پھر جاری ہو گئے، جیسے اسے احساس دلایا جا رہا تھا کہ اس کی یہاں آمد سے کسی کے مشغلوں پر اثر نہیں پڑا ہے اور وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ لیکن اس نے ان کے اس تاثر کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ یہ تو ان لوگوں کا معمول تھا۔ سلیقے سے اس نے سینٹر ٹیبل درست کی اور چائے اور دوسری چیزیں سرو کر دی۔ باورچی خانے کی گرمی میں اس کا چہرہ تمتما کر آگ ہو گیا تھا۔ خشک ہونگ ببوکا چہرہ اور وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس گرمی میں تمہیں میک اپ کرنے کی فرصت مل جاتی ہے، عظمیٰ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میک اپ؟ اس نے حیرت سے عظمیٰ کی طرف دیکھا۔ اس نے تو زندگی میں کبھی میک اپ نہیں کیا تھا۔ میرا رنگ ایسا ہی ہے۔ عجیب بات ہے، تم لوگ سونے کے نوالے کھاؤ تب بھی ایسا رنگ نہ ہو۔ اللہ بھی بعض اوقات خوب مذاق کرتا ہے، فوزی خالہ نے ٹرکا لگایا۔ لیکن اس بات میں عظمیٰ اور شمسہ کا مذاق تھا، اس لیے وہ دونوں منہ بنا کر خاموش ہو گئی۔ وہ باہر نکل آئی۔ ابھی بہت سے کام تھے، سورج اب بھی قہر برسا رہا تھا، لیکن وہ گرمی سے بے خبر کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شام ہوئی اور پھر رات۔ وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ برگد کے نیچے سے ملنے والا پتھر، شکریہ کے الفاظ، کوئی بات اسے یاد نہ تھی۔ 11 بجے سب کے خواب گاہوں میں گھس جانے کے بعد اسے فرصت ملی اور وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے گہری گہری سانس لی۔ دن بھر کی تپش کے بعد کمرہ اب بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ خاموش مسحری پر بیٹھ گئی۔ آئینہ سامنے موجود تھا اور وہ سوچنے لگی کہ کچھ بھی ہو، وہ اب بھی ان سب سے اچھی اور سب سے باوقار لگتی ہے۔ شاید اسی کی وجہ سے وہ سب ان سے جلتے ہیں۔ عام طور پر اس کے لیے سادہ اور معمولی کپڑے کے لباس بنتے تھے، لیکن اس کی مرحوم ماں کے چند جوڑے اب بھی اس کے پاس موجود تھے۔ قیمتی جوڑے جنہیں وہ کبھی کبھی اپنے کمرے میں پہن لیتی تھی۔ آج بھی نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ وہ کوئی عمدہ لباس پہنے، اور یہ خواہش اتنی شدید ہوئی کہ وہ اس سے باز نہ رہ سکی۔ اس نے الماری کھول کر ایک خوبصورت جوڑا نکالا اور غسل خانہ میں جا کر اسے پہننے لگی۔ زرکار جوڑے نے اسے مزید حسین بنا دیا تھا۔ اس نے باہر نکل کر آئینے میں اپنی شکل دیکھی اور خود ہی شرما گئی۔ کاش اسی وقت اسے دیکھنے والا کوئی ہوتا اور ایمانداری سے اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا۔
اس نے سوچا اور دفعتاً اسی وقت ایک آواز اس کے کانوں میں گونج اٹھی، چشمے بد دور۔ وہ اچھل پڑی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف دیکھا، لیکن دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ اس نے مسحری اور پھر پورے کمرے کے دونوں کونوں میں دیکھا، لیکن کوئی نہ تھا۔ یہ میرے کان کیوں بجنے لگے ہیں؟ آخر اس وقت شکریہ کی آواز اور اب یہ۔ اس تصور کے ساتھ ایک اور انکشاف ہوا، شکریہ والی آواز اس آواز سے مختلف نہیں تھی، ایک ہی آواز، اور یہ نرم نرم انداز کون ہے، کس کی آواز ہے؟ وہم، صرف وہم، ورنہ اور کون آ سکتا تھا؟ اس نے پھر دل کو تسلی دی اور آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ رات اپنی تھی، اب کسی کے بلانے کے امکانات نہیں تھے۔ انہی کپڑوں میں بستر پر آ لیٹی، تکیہ اونچا کر کے وہ دراز ہو گئی، اور لیٹے لیٹے اسے اس خوبصورت پتھر کا خیال آ گیا۔ اس نے سائیڈ ریک سے دراز کھولی اور پتھر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کیسا پیارا پتھر ہے، وہ سوچنے لگی، اور پھر اسے چمکانے کے لیے اس نے اسے اپنے لباس سے رگڑا۔ پتھر در حقیقت چمک اٹھا، لیکن اس کے ساتھ کمرے کے اوپر روشندان سے کوئی پرندہ اندر گھس آیا۔ 1 2 3، اور وہ مبہوت سی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ یہ چمگادڑیں تھیں، اور ان میں سے 3 چمگادڑیں نیچے اتر آئی اور اچانک لمبی ہو گئی۔ عالیہ کی آنکھیں دہشت سے پھٹ گئی، اور وہ ان چمگادڑوں کو انسانی روپ اختیار کرتے دیکھ رہی تھی۔ عجیب بھیانک شکلیں تھیں۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی آواز بھی دہشت کی وجہ سے نہ نکل سکی۔ خوف سے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے عالیہ، ہم تمہارے غلام ہیں، تمہارے خیرخواہ ہیں، ہم کسی بھی حالت میں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہم سے خوف نہ کھاؤ، کاش ہم کسی خوبصورت شکل میں تمہارے سامنے آتے اور تم ہم سے خوفزدہ نہ ہوتی۔ کیا یہ خواب ہے؟ عالیہ نے سوچا اور آنکھیں ملنے لگی، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ در حقیقت 3 انسانی ہیلے اس کے سامنے تھے۔ ان کی شکلیں بھیانک ضرور تھی، لیکن الفاظ اور لہجہ بے حد نرم تھا۔ تم کون ہو؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ تمہارے خادم، ہمیں حکم دو، ہم کیا کریں؟ ہم تمہارے لیے ہر کام کر سکتے ہیں۔ میں کیا حکم دوں؟ مگر تم میرے غلام کیسے بن گئے؟ وہ ہمت کر کے بولی۔ یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے، وقت آنے پر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وہ وقت کب آئے گا؟ بہت جلد، بہت ہی جلد۔ تم فکر مت کرو، تمہارے برے دن گزر گئے، اب کوئی تمہیں آنکھ نہیں دکھا سکے گا۔ ہم تینوں کو تمہاری خدمت پر مامور کر دیا گیا ہے۔ عالیہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ وہ تینوں ادب سے اس کے سامنے جھکے کھڑے تھے۔ اگر کوئی کام نہیں ہے تو ہمیں اجازت دیجیے، کیا ہم جا سکتے ہیں؟ ہاں تم جاؤ، خدا کے لیے جاؤ، ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ ہم سے خوف کھاتی ہیں تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ دل سے یہ خوف نکال دیں، اور ہاں، ہمارے جانے کے بعد آپ کو نیند نہیں آئے گی، یقیناً آپ ہمارے بارے میں سوچتی رہیں گی، اس لیے آپ یہ شربت پی لیں، آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ ان میں سے ایک نے اوپر ہاتھ بڑھایا اور عالیہ نے اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت شربت بلوری گلاس دیکھا جس میں ہلکے گلابی رنگ کا شربت تھا۔ عالیہ یوں ہی خوفزدہ تھی، لیکن گلاس اس کے قریب تھا، دودھ جیسے گاڑھے شربت سے نفیس خوشبو اٹھ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا تھا، لیکن وہ تینوں اس کے قریب کھڑے تھے، اس لیے اس نے بادل نہاستا شربت اس کے ہاتھ سے لے کر منہ سے لگا لیا، اور پھر گلاس اس وقت ہٹا جب شربت ختم ہو گیا تھا۔ بلا شبہ اس نے اتنا خوش ذائقہ شربت اس سے پہلے نہیں پیا تھا۔ ایک لمحے میں اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کا جسم پھول کی طرح ہلکا ہو گیا ہو، پورے جسم کی تھکن گویا نچر گئی تھی، اور پھر اس کی آنکھیں پر اسرار انداز میں بند ہونے لگی اور وہ گہری نیند سو گئی۔ صبح جب وہ اٹھی تو دھوپ کا ایک ڈبہ اس کی مسحری کے عین سامنے دیوار پر موجود تھا۔ یہ ڈبہ ٹھیک 7:45 بجے یہاں ہوتا تھا۔ اس نے بدحواسی سے گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی۔ 7:45 بجے تھے۔ ٹھیک 8 بجے گھر کے تمام افراد ناشتے کی میز پر ہوتے تھے، اور انہیں 8 بجے ناشتہ دینا اس کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ گویا صرف 15 منٹ تھے۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ آج ضرور موت آنی ہے۔
8 بجے ناشتہ نہ ملتا تو وہ لوگ اس کو کھا جاتے۔ وہ بجلی کی طرح مسحری سے اٹھ گئی۔ اس کے جسم پر وہی کپڑے تھے جو اس نے رات کو تبدیل کیے تھے۔ اس وقت یہ کپڑے بھی وبال بن گئے تھے۔ انہیں اتارنے میں 2-3 منٹ خرچ ہو جائیں گے۔ بہترحال اگر انہوں نے اسے ان کپڑوں میں دیکھا تو مزید مصیبت آئے گی۔ میرے اللہ، میری مشکل آسان کر، اس نے روحانسے انداز میں کہا، اور کپڑے بدلنے لگی۔ منہ پر بھی الٹے سیدھے چھینٹے مارے، بالوں کو بھی نہیں سنوارا۔ وہ باورچی خانے کی طرف چوروں کی طرح دوڑی۔ کوئی اسے راستے میں نہ دیکھ لے۔ فوزی خالہ کی لان تان آج بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ گوری ہو رہی ہے، جوانی پھٹی پڑ رہی ہے، کیسی مست نیند ہے، سو رہی ہوگی، کمبخت وغیرہ وغیرہ۔ کامتے کامتے دل سے وہ باورچی خانے میں داخل ہو گئی۔ اسے کوئی بہانہ بھی نہ سوجھ رہا تھا، جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی۔ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی اس کے پاؤں جم گئے تھے۔ نہ جانے ناشتہ کس نے تیار کیا تھا۔ تمام ناشتہ تیار تھا، چائے کا پانی کٹیلی پر کھو رہا تھا، ہر چیز کرینے سے لگی تھی۔ یا خدا، کیا گھر والوں نے اسے سوتا دیکھ کر خود ناشتہ تیار کیا تھا؟ اگر یہ بات تھی تو پھر اور مصیبت آئے گی۔ اس نے بھاری بھاری قدم اٹھائے اور چائے کا پانی اتار لیا، اور پھر تمام چیزیں اس نے ٹرالی پر سجائی۔ دل میں خول اٹھ رہا تھا، اب کوئی آیا اور اس پر بم پھٹا، لیکن کوئی نہ آیا۔ سہمے سہمے قدموں سے وہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی باورچی خانے سے نکل آئی اور ناشتے کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے مجرم پھانسی کے تختے کی طرف بڑھتا ہے۔ ناشتے کے کمرے میں حسب معمول سب موجود تھے۔ وہ نظریں جھکائے میز کے قریب پہنچی، سب خاموش تھے، جیسے کوئی اہم بات ہو گئی ہو۔ اس نے ناشتہ میز پر لگایا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آخر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے ناشتہ سرو کر دیا۔ کسی نے کچھ نہ کہا اور ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ تب اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان سب کے چہروں کی طرف دیکھا۔ کیا وہ سب پاگل ہو گئے تھے؟ اگر نہیں تو انہوں نے اس سے ناشتے کے بارے میں استفسار کیوں نہیں کیا، اسے برا بھلا کیوں نہیں کہا؟ لیکن ان میں سے کسی کے چہرے پر ایسے کوئی آثار نہیں تھے۔ یا خدا، ماجرا کیا ہے؟ کیا ان لوگوں میں سے کسی نے ناشتہ تیار نہیں کیا؟ دفعتاً فوزی خالہ نے پیالی آگے بڑھائی، میرے لیے چائے ڈال دے۔ اور وہ کسی بہرے کی طرح آگے بڑھی۔ اس نے فوزی خالہ کی پیالی میں چائے بنائی اور پیچھے ہٹ گئی۔ پھر بول گئی، روزانہ کہتی ہوں میری چائے نمک ڈال کر دیا کر، مگر شہزادی کو کہاں یاد رہتا ہے۔ فوزی خالہ کو آخر موقع مل گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی غلطی محسوس کی اور نمک دانی سے تھوڑا سا نمک نکال لیا۔ لیکن فوزی خالہ کو جلن نکالنے کا بہترین موقع ملا تھا، وہ اس موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتی؟ انہوں نے لپک کر اس کے ہاتھ سے نمک دانی چھین لی۔ اب تو میں خود بھی ڈال سکتی ہوں، تمہارے زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نمک دانی لے کر کرسی پر بیٹھی، لیکن نہ جانے کرسی کیسے پیچھے کھسک گئی اور فوزی خالہ بری طرح نیچے گری۔ گرتے گرتے انہوں نے میز کی ٹاپ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن چائے کی پیالی ہاتھ میں آ گئی۔ نتیجتاً وہ نیچے گری اور چائے کی پیالی ان کے اوپر۔ فوزی خالہ کی چیخوں نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا۔ چائے کھولتی ہوئی تھی، ان کے چہرے اور سینے پر پڑی تھی۔ وہ ذبح کیے ہوئے کبوتر کی طرح پھڑپڑانے لگی اور سب لوگ ان پر دوڑے آئے۔ یہ منحوس جو کچھ نہ کرا دے کم ہے۔ چچی اماں کے الفاظ سنائی دیے۔ بہرحال ابھی عالیہ کو ڈانٹنے کا موقع نہیں تھا، پہلے فوزی خالہ کی خبر لینی تھی۔ تمام گھر والے ناشتہ وغیرہ بھول گئے۔ فوزی خالہ کی تیماردانی ہونے لگی۔ چچا جان ڈاکٹر کو فون کرنے لگے۔ دوسرے لوگ فوزی خالہ کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جانے لگے۔ وہ کیا کرتی؟ کھانے کی میز کے پاس کھڑی رہی، اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ فوزی خالہ نے خود ہی نمک اٹھا کر اس سے چھینا تھا اور پھر کرسی کھسک گئی اور وہ اسے دوبارہ برابر کرنا بھول گئی تھی۔ اس میں اس کی کوئی غلطی نہ تھی۔ ان کے جل جانے کا اسے کافی افسوس تھا، لیکن فوزی خالہ کی چیخوں پر اسے ہنسی آ گئی۔ غصے کا انجام ہی برا ہے، اس کے منہ سے نکلا، اور اسی وقت اس کے کان کے قریب مکھی کے جیسی بنبناہٹ گونجی۔ آپ کو ستانے والوں کو آپ کے غلام معاف نہیں کریں گے، جو بھی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا ہم اس کا برا حشر کر دیں گے۔ وہ پھر خوف سے اچھل پڑی۔ یہ الفاظ سماعت کا وہم نہیں تھے، بالکل صاف الفاظ تھے۔
اور آواز بھی وہی تھی جو اس نے اس خوفناک لمبے دانتوں والی چمگادڑوں کی سنی تھی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ وہ معصوم اور سیدھی سادی ضرور تھی، لیکن پے در پے واقعات کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ تمام واقعات ایک ہی سلسلے کی کڑی معلوم ہوتے تھے۔ اس کا مقصد ہے کہ کوئی پراسرار قوت اس کی مدد کر رہی تھی۔ لیکن یہ انوکھے غلام کون تھے؟ کس کی نظر عنایت اس پر کھو گئی تھی؟ برگد کے درخت کے نیچے سے ملنے والا پتھر، شکریہ کے الفاظ، پھر رات کو نظر آنے والی شکلیں، شربت، اور پھر صبح کو ناشتے کی تیاری، یہ سب کیا ہے؟ اس کا دل لرز رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک انجانی سی خوشی بھی تھی۔ نہ جانے یہ پراسرار قوتیں اس سے کیا چاہتی تھی، کہیں یہ اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ وہ کافی دیر تک ناشتے کی میز کے پاس کھڑی رہی اور تھوڑی دیر کے بعد چچی اماں داخل ہو گئی۔ اب یہاں کھڑی سو کیوں منا رہی ہو؟ جاؤ خوشی سے ناچو، گاؤ، عیش کرو، تمہاری دلی مراد۔ لیکن ابھی جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ وہ بری طرح اچھلی اور پھر مسلسل اچھلتی رہی۔ اس کے ساتھ ہی ان کے منہ سے ارے ارے نکل رہا تھا۔ چچی اماں کافی موٹی تھی اور ان کا اچھلنا مشکل تھا، لیکن اس وقت وہ دیوانہ وار اچھل رہی تھی۔ پھر ان کے منہ سے نکلا، ارے کمبخت، دیکھ دیکھ تو صحیح میری قمیض میں کیا گھس گیا ہے۔ اور عالیہ دوڑی، ان کی قمیض بامشکل اٹھائی تو اس سے ایک چھپکلی نکل کر فرش پر دوڑنے لگی۔ چچی اماں کی چیخیں بھی خالہ فوزی سے کم نہ تھی۔ وہ چھپکلی سے بہت ڈرتی تھی اور یہ تصور ان کے لیے جان لیوا تھا کہ ان کے بدن سے چھپکلی رینگتی رہی تھی۔ ان کی چیخیں بھی اس کمرے تک پہنچ گئی جہاں ابھی خالہ فوزی کی تیمارداری ہو رہی تھی۔ سب لوگ خالہ فوزی کو چھوڑ کر ناشتے کے کمرے میں پہنچ گئے۔ چچی اماں اب بھی اوئی اوئی کہہ کر اچھل رہی تھی۔ کیا ہوا بیگم؟ چچا جان نے گھبرا کر پوچھا۔ چاچی اماں پسینے میں شرابور ہو رہی تھی، اکھڑے ہوئے سانس سے بولی، بچ گئی، آج تو بچ گئی، چھپکلی چڑھ گئی تھی کمر پر۔ اللہ اس بچی کو خوش رکھے، جان جوکھوں میں ڈال کر چھپکلی نکال دی، ورنہ نہ جانے کیا حشر ہوتا۔ ہائے! چچی جان نے مختصر الفاظ میں خامتے ہوئے داستان سنا ڈالی۔ ویسے عالیہ کے اس کارنامے سے ان کا مزاج بدل گیا تھا۔ ان کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ چچا جان نے سکون کا سانس لیا۔ کوئی خاص حادثہ نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے چچی کو سنبھالا اور پھر اس کمرے میں جہاں خالہ فوزی بستر پر نیم مردہ پڑی تھی، عالیہ کی طرف ابھی بھی کسی نے توجہ نہیں کی تھی۔ عالیہ کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگر چھپکلی والا واقعہ بھی اتفاق نہیں ہے تو اس کے یہ غلام بے حد دلچسپ ہیں۔ نہ جانے اسے کیوں یقین ہونے لگا کہ چھپکلی والا واقعہ اتفاقیہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے غلام اسے بتا چکے تھے کہ اس کو تکلیف پہنچانے والوں کو وہ پریشان کریں گے، گویا چھپکلی انہی کی طرف سے تھی، کیونکہ چچی جان اسے لعن طعن کر رہی تھی۔ اس نے گردن جھٹک دی۔ یہ تصور عجیب تھا کہ پراسرار شکلیں خود کو اس کا غلام کہتی تھی۔ بہرحال اس نے ناشتے کی میز کی طرف دیکھا۔ خالہ فوزی کی مصیبت نے ناشتہ خراب کر دیا تھا۔ اب نہ جانے گھر کے لوگ ناشتہ کریں گے بھی یا نہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ عظمیٰ اور شمسہ اندر آئی۔ انہوں نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور کرسیاں گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولی، تم تو جانتی ہو خالہ فوزی سنکی ہیں، ذرا سا نمک ڈال دیتی تو یہ سب مصیبت ہم پر نہ آتی۔ ہمارا ناشتہ بھی خراب کر دیا، اب بڑی ہائے ہائے کر کے سب کو بور کر رہی ہیں۔ بس غلطی ہو گئی، لیکن زیادہ وقت تو نہیں لگتا تھا، اگر نمک ہم ڈال دیتے، ایک سیکنڈ میں نمک ڈال جانا تھا۔ عالیہ نے کہا، تم نے ناشتہ کر لیا؟ نہ جانے کیوں عظمیٰ کو اس کا خیال آ گیا۔ ابھی نہیں، کر لوں گی، وہ آہستہ سے بولی، کیونکہ وہ ہمیشہ ناشتہ باورچی خانے میں کرتی تھی۔ آج تک کسی نے اس کو اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ اپنے ساتھ ناشتہ کرایا جائے۔ آؤ ہمارے ساتھ ہی ناشتہ کر لو، عظمیٰ نے پیشکش کی، لیکن وہ اپنی حیثیت میں رہنا چاہتی تھی۔ عظمیٰ کے دوبارہ کہنے پر وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھی، لیکن یہ تبدیلی اسے بہت عجیب سی لگی۔ دونوں نے ناشتہ کر لیا تو وہ برتن سمیٹ کر چڑھ پڑی۔ یہاں پہنچ کر کچھ اور حیرتیں اس کی منتظر تھی۔ رات کے جھوٹے برتن جو اسے صاف کرنے ہوتے تھے، دلے دلائے الماری میں سجے ہوئے تھے۔ دیگر تمام کام تیار تھے۔ وہ حیرت زدہ کھڑی اس تمام کارنامے کو دیکھتی رہی۔ اب تو کسی وہم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس صورتحال سے بھی خوفزدہ تھی اور خوش بھی تھی۔ نہ جانے یہ سب کیا ہے؟
کیوں ہے غلام ابھی پکانے کے لیے چیزیں نہیں لایا تھا، اسے اور بھی کوئی کام نہیں تھا، اس لیے وہ ناشتے کے برتن صاف کرنے لگی، لیکن اچانک اسے محسوس ہوا جیسے غیر مرئی قوت نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ایک آواز منمناتی ہوئی گونجی، یہ سب کام اب آپ کے کرنے کے نہیں ہیں، یہ ملازم کب کام آئیں گے؟ براہ کرم ہمیں شرمندہ نہ کریں۔ وہ پھر خوفزدہ ہو گئی، غیر مرئی شکنجے سے اس کے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے برتنوں کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تمام برتن پلک جھپکتے ہی صاف ہو گئے تھے۔